بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک بہت سے معجزات درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا، اسے واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھیں تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس کے قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کر دودھ جیسے امٹنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہی جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے کہ وہی تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم یہ کسی کا گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے حضرموت عرب کے دو کونے تک سونے سے لدی پندی ایک نوجوان عورت تنہ تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت العالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تنہ تنہا صنعا سے حضرموت تک گئیں اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حل ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلوا بھیجا۔ ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک ان قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ اسی سفر کے دوران میں جب آپ معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری بندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کی کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو معبد نے کہا، اس میں دودھ کا کیا سوال ہے، یہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دوہنا شروع کیا گیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی گئی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے۔
اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے۔ قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی، اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھے رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا، اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفہ نے دودھ پیا، اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی، اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ جزاک اللہ۔